بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنی پڑھنے کا معمول بنائیں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ اسے کھویا بنا لیں۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پریشانی ہو انہیں چاہیے وہ شلجم کی سبزی کھائیں۔ قوت بہ میں اضافہ کرنا ہے تو دوپہر کے وقت پیاز کھانا مفید ہے۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگائیں، اس سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ دہی میں بادام ڈال کر لگانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ پودینے کے پتوں کی چائے کا استعمال کرنے سے معدے کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، جیسے کہ قبض، بد ہضمی، موشن۔ میتھی دانہ ادرک کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے جوڑوں اور کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ حمل کے دوران آملے کا مربع استعمال کریں، یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے تو زمین سے جب بھی اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ جو شخص باطل اور بیہودہ باتوں سے خوش ہوتا ہے اس کی ناراضگی کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو۔ توے پر نمک لگا کر روٹی نہیں پھٹے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان رہتا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ موٹاپا زیادہ ہو تو قد چھوٹا ہو، نہار منہ شہد اور حریر کا مربع کھا لیا کرو، ایک ہفتے میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں ان کے اندر کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ املی کھانے سے منہ میں چھالے نہیں آتے۔ کچا انار کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے، جسم مضبوط چست توانا رہتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ علم کی زبان صداقت اور جہل کی زبان حماقت ہے۔ شہتوت کھانے سے دماغ کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر دماغی کمزوری ہو یا بھولنے کا مسئلہ ہو تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا کھا لیا کرے، اس سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے، پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بیماری نہیں لگتی۔ جو لوگ صبح خالی پیٹ نہاتے ہیں ان پر موٹاپا حاوی نہیں ہوتا۔ کچا دودھ استعمال کرنے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ ایک ہی کروٹ پر سونے سے کمر درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ زبان سے اچھی بات کہو اور جہاں تک ہو سکے نیک کام کرو۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ فرائی ہوئی اشیاء کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ بیری کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنائیں، ان کو بالوں میں لگانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں اور بال لمبے، گھنے، کالے ہوتے ہیں۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں فائدہ مند ہے۔ عمر بڑھتی جا رہی ہو اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہوں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھانے سے عمر اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ دشمن کے سامنے ایسی بات کہو کہ اس پر تیری محبت قائم ہو تو غالب آ جائے۔ ناظرین، اگر دودھ کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو دودھ میں بیکنگ سوڈا مکس کر کے چند قطرے دودھ میں شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ ایک چمچ شہد میں 10 قطرے کلونجی کا تیل اچھی طرح مکس کر کے مریض کو پلانے سے فالج نہیں ہوتا۔ السلام سلامتی دینے والا وظیفہ برائے صحت و شفا یا سلام
فوائد و تاثیر اس وظیفے کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے موت کے سوا ہر مرض سے شفا دے گا، نیز اس کو چڑھنے والے شیاطین، انس و جن اور ان کے وسوسے سازش سے محفوظ رہے گا۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ اس وظیفے کو حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بڑھ جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہتے ہیں۔ اخروٹ کھانے سے کولیسٹرول لیول برابر رہتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں کوئی سا بھی تیل لگانے سے کبھی خارش نہیں ہوگی۔ اگر حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لینے سے درد میں کمی آتی ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی مسل دینے سے گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ القدوس ہو، جملہ نکاح سے ایوب سے پاک یا قدوس ہو، اس وظیفے کو ہر روز زوال کے وقت پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو پابندی سے کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناپاکی نفس و شیطان کے وسوسہ کو دور کر دے گا، جسمانی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ ناظرین، شہتوت جسمانی الرجی اور دماغی خشکی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ چیکو ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم کو توانا رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ پپیتے کا استعمال آنکھوں کو چمکدار اور صاف بنانے میں مدد دیتا ہے۔ بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، نظر کمزور ہوگی۔ سب سے بڑی تعریف وہ ہے جو برے لوگوں کی زبان پر ہو۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گرما غذائیت کا قدرتی خزانہ ہے اور سالہ خون پیدا کرتا ہے، پیشاب رک رک کر آنے کے نقص کو دور کرتا ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگا لینے سے ہفتے میں بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں کو دھو لیا کریں، اس سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ملے گی۔ جو لوگ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھے اور پھر بھی اسے اپنی زبان پر نہ لائے۔ ناظرین، دانت میں کیڑا ہو یا مسوڑوں کی سوجن، پانی میں لیموں نیم کا رس ملا کر روزانہ کولیاں کرے، مسوڑے ٹھیک ہو جائیں گے، دانت کا درد نہیں ہوگا۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے لیکن اس سے بال گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کریں، مضبوط رہیں گے۔ جو لوگ چکوترے کے پھل کا استعمال کرتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ اگر دانت میں درد ہو، الائچی والی چائے بنا کر پینے سے درد میں آرام آتا ہے۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ انسان کے دل کو سب سے زیادہ کھینچنے والی چیز زبان ہے اور نفس کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی چیز شیطان ہے۔ جذبہ پھل کو پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے
لیکن اس کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ انسان گردے، کینسر جیسی امراض سے بچا رہتا ہے۔ وزن میں زیادہ کمی آنے لگے تو کیلے کھا لیا کریں۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل سے مالش کرنے سے ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو معدے میں گیس ہے، گیس کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، تو ایک بار پودینے کی پتی کی چائے بنا کر ضرور استعمال کریں، گیس ختم ہوگی۔ دانت پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پلاٹ ختم ہوتی ہے۔ ہاضمے کے لیے تیز پتے کی چائے مفید ہے۔ یہ معدے کی تیزابیت اور پیٹ درد میں فائدہ مند ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کھانا آہستہ آہستہ کھائیں، اپنے بستر کے سرہانے کو بلند رکھیں۔ اگر گھر میں کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ گرم دودھ پلائیں۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی کا مساج کریں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کریں۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ لمبی زندگی چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ یہی عمل روزانہ نہار منہ کرنے سے معدہ ٹھیک رہے گا۔ تازہ پانی لے کر اس میں ہلدی شامل کر لیں، پی لینے سے بلغمی دمہ دور ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنا ہے تو صبح و شام کو سیر ضرور کریں۔ ہلکی پھلکی ایکسرسائز فائدہ مند ہے۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کریں، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ زیادہ تھوکنا جسم میں پانی کی کمی کرتا ہے، بہت یہ بری بات ہے۔ اگر ہونٹ پھٹ جاتے ہوں تو کچا دودھ سونے سے پہلے ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چہرے کی چربی کو دور کرنے کے لیے چہرے پر لیموں کا رس لگائیں۔ تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال خطرناک بیماری کا باعث بنتا ہے۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لینے سے معدے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، جسم تندرست رہتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے ختم ہوتے ہیں۔ ناظرین، رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی یادداشت میں کمی آتی ہے۔ جن لوگوں کو رات کو سوتے وقت برے خواب آتے ہیں، روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، اور آیت الکرسی پڑھنے سے خواب برے نہیں آئیں گے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں، ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اگر گرم بھاپ کی وجہ سے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر جسم پر لگا لیں۔ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کیلے کھانے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ ہڈیوں میں درد ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے 2 قطرے ڈال کر مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھجور کھا کر دودھ پی لینے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ ٹماٹر اپنی خوراک میں زیادہ استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ کھجور اور انجیر نہار منہ کھانے سے جسم میں نہ صرف طاقت پیدا ہوتی ہے بلکہ وزن بھی کم ہوتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے پودینہ کھائیں، پودینہ قبض کشا بھی ہوتا ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ رات کو چہرے پر دہی کی بالائی لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور جھریاں ختم ہوتی ہیں۔
جہاں سے پتھر تیرے سر پر آئے اس کو وہیں لوٹا، وہ کیونکہ شر کا دفاع شر کے بغیر ممکن نہیں۔ آم ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، فائدہ دے گا۔ آم کھانے کے بعد اگر کچی لسی پئیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آم صحت کے لیے فائدہ مند ہے، یہ دل کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے، رنگ صاف کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ کچا ناریل اور اس کا پانی پھیپھڑوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ اگر عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ویسے گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو نہار منہ انجیر کھا لیا کرو۔ سب سے بڑا دشمن ہے جو نہایت دراندیش ہو اور کمال داد و غریب کرے۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے پودینہ کھاؤ، پودینہ قبض کشا ہوتا ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز کا استعمال کریں۔ المتکبر، سب سے اعلیٰ و رافع بڑائی والا وظیفہ برائے اولاد۔ اس وظیفے کی کثرت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازتا ہے۔ ہر کام سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے سے مراد مل جاتی ہے، نیز اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں بزرگ و باوقار بناتا ہے۔ اس کا معمول بنانے سے کبھی کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنے کو میٹھا سمجھتا ہے وہ لڑائی کی تکلیف کی سختی کا مزہ چکھتا ہے۔ سانپ ڈس لے یا بچھو تو گھبرائے نہیں، بلکہ 2 دانے لہسن کے 4 کھانے کے چمچ دودھ میں پیس کر مریض کو پلا دیں، زہر اپنا اثر چھوڑ دے گا، فوری آرام ملے گا۔ ناظرین، اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمہ کے مرض میں مبتلا، وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کرے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ دشمنوں کے حسن سلوک پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ پانی آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ اسے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، سو کر اٹھنے کے فوراً بعد ورزش شروع نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ کچھ دیر چہل قدمی ضروری ہے، ورنہ آپ کے جسم میں درد اٹھ سکتا ہے۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھائیں۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اس پگول کا چھلکا استعمال کیا جائے نیم گرم پانی کے ساتھ، اس سے گردوں کی صفائی ہوگی۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں، نہ پیٹ کے امراض اور اس سے دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں۔ عورت اگر 1 ہفتے میں مسلسل اونٹنی کا دودھ پی لے تو عورت کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دیر تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو سادہ سی خوراک کھائیں، اس سے بہت کم بیمار ہوں گے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جو شخص تیرے سامنے تیرے جیسوں کو چھپاتا اور غائبانہ ان کو ظاہر کرتا ہے وہ تیرا دشمن ہے، تجھے اس سے بچنا لازم ہے، اور جو شخص تیرے عیب تجھے بتلائے تیرا سچا دوست ہے، اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ جب تو کوئی بات دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر تو آپ بوڑھے نظر آنے لگو تو رات کو سوتے وقت الائچی اور کشمش کھا کر سویا کرو، جوان نظر آؤ گے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرے، فوراً آرام آ جائے گا۔ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کی قوت لہسن میں موجود ہے، یہ خون کی شریانوں کو صاف کرتی ہے۔